اب میں کویری بناؤں گا ایکسس میں. میرے پاس ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ کا. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بنایا تھا. اب میں ادھر آبجیکٹ میں سے کویری میں آؤں گا. ادھر دو آپشن ہے کویری بنانے کا. ایک ہے کویری وزرڈ اور دوسرا ہے ڈیزائن ویو. وزرڈ ہمیشہ آسان ہوتا ہے آبجیکٹس میں. اگر آپ فارم بنانا چاہتے تو ادھر بھی وزرڈ ہے, یہ بھی آسان ہے. وزرڈ رپورٹ میں بھی وزرڈ ہے, یہ آسان ہے. تو کویری میں بھی یہ جو کویری وزرڈ ہے اس سے کویری بنانا زیادہ آسان ہے. میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا, یہ ونڈو اوپن ہوگا. اس لسٹ میں سے آپ اپنے جس ٹیبل کے فیلڈ کو کویری میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. اب میں اسٹوڈنٹ کے وہ چاہتا ہوں, فیلڈ چاہتا ہوں, تو میں اسٹوڈنٹس والے ٹیبل کو سلیکٹ کروں گا. یہ اسٹوڈنٹ میں جتنے بھی فیلڈ ہے وہ ادھر ہے. آپ جب ادھر ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے کویری میں ایڈ ہوگا. اگر آپ سنگل کسی فیلڈ کو ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کویری میں, اسے سلیکٹ کریں, اس بٹن پہ کلک کریں تو وہ ایڈ ہوگا. میں رول نمبر کو بھی ایڈ کرتا ہوں, نیم کو بھی. اگر آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ادھر جو بھی فیلڈ ہے ساروں کو ایڈ کرے گا. اسی طرح یہ بھی سنگل ڈیلیٹ کرے گا, مطلب اگر آپ ساروں کو نہیں چاہتے, ان میں سے نکالنا چاہتے, اس پہ کلک کریں, یہ واپس ڈیلیٹ کرے گا آپ کے کویری میں سے. اگر آپ ساروں کو چاہتے ڈیلیٹ ہو تو اس پہ کلک کریں, وہ ڈیلیٹ کرے گا. اب میں رول نمبر اور نیم کو چاہتا ہوں کہ کویری میں آئے. اب ایکسس میں ایک بٹن ہے سست لوگوں کے لیے. اگر آپ آگے کام نہیں کرنا چاہتے, مطلب ادھر اسے فنش کرنا چاہتے تو آپ اس پہ کلک کریں. یہ اپنی مطلب ڈیفالٹ سیٹنگ کو سیٹ کرے گا. اگر آپ اپنی مرضی سے کویری کو سیٹ کرنا چاہتے تو نیکسٹ پہ کلک کریں. اسے کویری کو نام دیں جو آپ نام دینا چاہتے. موڈیفائی, ادھر سے آپ موڈیفائی کر سکتے ہو اپنے کویری کو. فنش. اب یہ ایک نیا ٹیبل بنا ہے جس میں صرف دو فیلڈ ہے, رول نمبر, نیم. اس میں کلاس, سیکشن, ہاسٹل اور ڈیٹ آف برتھ جیسے فیلڈ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ٹیبل میں سے کچھ فیلڈز کو چاہتے تو آپ کویری کے ذریعے وہ حاصل کر سکتے. اب میں نے کویری یوز کر کے صرف ٹیبل سے دو فیلڈ نکالا ہے. اسی طرح میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے کویری یوز کر کے اپنے ڈیٹا کو آرڈر دے سکتے, ڈفرینٹ آرڈر سے سارٹ کر سکتے. مطلب اگر میں اسے اسینڈنگ آرڈرز میں سیٹ کروں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں. کویری کو اوپن کر کے اس بٹن پہ کلک کریں, ڈیزائن ویو ہے یہ, یا رائٹ کلک ڈیزائن ویو. جب آپ کریں گے تو یہ ونڈو اوپن ہوگا. میں اسے بڑا کرتا ہوں. یہ وہ فیلڈ ہے جو آپ کی کویریز میں ہے, رول نمبر, نیم. کس ٹیبل کا ہے؟ اسٹوڈنٹ والے ٹیبل کا ہے. اب اس کے نیچے ہے سارٹ, آپ کس طرح اسے آرڈر دینا چاہتے ہیں. اب آپ اگر رول نمبر کو ڈسینڈنگ آرڈر دینا چاہتے تو آپ اس سارٹ میں سے ڈسینڈنگ, ایک منٹ, یہ پتہ نہیں میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتا ہے, اس لسٹ میں سے ڈسینڈنگ آرڈر کو سلیکٹ کریں. پھر اس کو جب آپ بند کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا کہ سیو چینجز, یس. اس کو جب آپ کویری کو اوپن کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رول نمبر جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے, 4 3 2 1. اسے بند کروں گا. ڈیزائن ویو. اب میں اس کو واپس ریسیٹ کرتا ہوں. ناٹ سارٹیڈ. میں اب نام کو وہ کروں گا, ڈسینڈنگ آرڈر دوں گا. جب میں اسے سیو کروں گا یہ پوچھے گا یس. اس کو جب میں اوپن کروں گا تو یہ کیوں نہیں ہوا. ڈسینڈنگ آرڈر, اچھا میں نے ڈسینڈنگ آرڈر کیا ہے تو ڈسینڈنگ آرڈر کے لیے میرے خیال سے ٹھیک تھا. یہ MAZ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈسینڈنگ آرڈر, میں اسے اسینڈنگ آرڈر کرتا ہوں ابھی. سیو, اور اس بٹن پہ کلک کر کے آپ اس کویری کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ اسینڈنگ آرڈر ہے, اسد, اطہر, اظہر, محمد علی. یہ ڈیزائن ویو میں جائے گا.
اسی طرح اگر آپ ادھر سے کوئی فیلڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کریں، مطلب میں اس میں سے وہ ڈالوں گا، کلاس ڈالوں گا، کلاس سیو، اور ٹیبل میں جاؤں گا، یہ کلاس کا فیلڈ بھی ایڈ ہو چکا ہے۔ اب میں کلاس کو بھی سارٹ دوں گا، اس کو انسارٹ کرتا ہوں، کلاس کو میں ڈسینڈنگ آرڈر کرتا ہوں، مطلب سب سے بڑا اوپر ہو پھر نیچے جب جاتا جائے گا چھوٹا ہوتا جائے گا کلاس، سیو۔ یہ 12 12 9 رول نمبر سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ سارٹ ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو کلاس۔ تو اس طرح ہم لوگ سارٹ کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ فیلڈس کو۔ اگر آپ ادھر سے شو کو ان ہائڈ کریں گے تو وہ ان ہائڈ ہوگا آبویسلی۔ ویو میں جاؤں گا، نیم غائب ہے، آپ اگر اسے شو کرنا چاہتے سیو، یہ نیم آ گیا۔ اب میں نے لاسٹ میں ایک اور بات بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کرائٹیریا یوز کر کے اس طرح اپنے کویری کو بنا سکتے ہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو اے کنڈیشن ہمارے ٹیبل بناتا ہے۔ مطلب ابھی اگر میں کہوں کہ جو لڑکے پاس ہے صرف ان کے رزلٹ دکھاؤ، تو میں کرائٹیریا میں ایک کنڈیشن دوں گا، اس کنڈیشن کے مطابق ایکسیس مجھے صرف ان ڈیٹا کو دکھائے گا، ان ریکارڈس کو دکھائے گا۔ اب میں کلاس پہ ایک کرائٹیریا لگاؤں گا، اب میں کلاس پہ یہ کرائٹیریا، یہ کنڈیشن لگاؤں گا کہ صرف 12ویں جماعت کے لڑکوں کے ریکارڈ مجھے شو کرو۔ تو میں یہ اس طرح کر سکتا ہوں، ایکول 12 کرائٹیریا میں لکھوں گا انٹر۔ اچھا، اب اسے سیو کروں گا، اور جب میں اس ویو میں آؤں گا اب مجھے صرف وہ رزلٹ دکھائی دے گا جن کی کلاس 12 ہے۔ میں اس طرح اپنے مرضی کے ایڈوانس سرچ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، ایک منٹ میں اس کو مٹاتا ہوں، پہلے سیو کروں گا، دیکھوں گا پہلے۔ اچھا، اب میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ کرائٹیریا کو اس طرح سیٹ کروں گا کہ وہ صرف ان کلاسوں کی دکھائے جو 9 یا 9 سے اوپر والی کلاس ہے، مطلب 9 12 12 یہ صرف شو ہو، 8 شو نہ ہو۔ تو میں ادھر آؤں گا، اس میں گریٹر دین ایکول ٹو 9 آتا ہے۔ اگر آپ مطلب دو کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں کہ 9 بھی شو ہو اور 9 سے بڑا بھی، تو آپ اس طرح لکھیں گے۔ اگر میں صرف کلاس 8 کا رزلٹ سرچ کرنا چاہوں تو میں ایکول 8 لکھوں گا، تو مجھے کلاس 8 کا رزلٹ شو ہوگا اس طرح۔ اگر میں 12 سے نیچے والے کلاسوں کا وہ کروں تو میں لیس دین 12 لکھوں گا۔ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس طرح۔ اب 12ویں جماعت سے جو کم کلاسز ہے وہ صرف ان کے رزلٹ مجھے دکھے گا۔ اسی طرح میں نیمز پہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں ٹیبل کو اوپن کروں گا، دیکھتے ہیں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان دونوں ناموں میں علی ہے، تو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں کرائٹیریا میں دوں گا وہ رزلٹ شو ہو جس کے لاسٹ میں علی ہے۔ اب میں پہلے ایک ایسٹرک لگاؤں گا، ایسٹرک کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں علی لکھوں گا، مطلب علی سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب محمد ہو سکتا ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں اسے سیو کروں گا ایک بار، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی ہے اور اس کے سامنے ایسٹرک میں نے دیا تھا، تو ایسٹرک کی جگہ اظہر بھی آ سکتا ہے، ایسٹرک کی جگہ محمد بھی آ سکتا ہے، اسپیس بھی آ سکتا ہے اس کے درمیان۔ اس طرح ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کا ایک فیلڈ اس طرح ہے کہ وہ لکھا ہے کہ پاس ہے یا فیل ہے، تو آپ ادھر یہ لکھ سکتے ہیں پاس، تو وہ جب آپ اسے سیو کریں گے اور ادھر جائیں گے ٹیبل والے فیلڈ میں صرف پاس والے لڑکوں کے ریکارڈ آئیں گے۔ اسی طرح رول نمبر میں بھی میں اس طرح کر سکتا ہوں، ایکول 4۔
مطلب جس کا رول نمبر 4 ہے صرف اس کا رزلٹ مجھے نظر آئے. اب یہ رول نمبر 4 والے ریکارڈ مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس طرح ہم لوگ بنا سکتے کیا کہتے ہیں کوئری. اب ادھر جو میں کام کر رہا ہوں یہ ڈیزائن ویو ہے. میں نے بنایا کوئری وزرڈ سے تھا، لیکن اسے ایڈٹ کرنے کے لیے مجھے ڈیزائن ویو میں آنا ہوگا. اب ایک طرح کا آپ کو ڈیزائن ویو بھی آ گیا ہے. میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح ڈیزائن ویو یوز کرتے ہیں. میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا. اب میں ڈیزائن ویو میں آؤں گا. ڈیزائن ویو میں جب میں اوپن کروں گا تو یہ ونڈو اوپن ہوگا. یہ کہے گا کہ کس ٹیبل کا آپ کوئری بنانا چاہتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کروں گا، ایڈ پہ کلک کروں گا، اسے کلوز کروں گا. اب یہ اسٹوڈنٹ کا ادھر اوپن ہو چکا ہے. میں اس ٹیبل میں سے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کروں گا. آپ جس فیلڈ کو ڈالنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کو ادھر سلیکٹ کریں. مطلب میں ادھر رول نمبر سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ادھر سے میں نیم سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ادھر سے میں کلاس کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اب میں اسے جب سیو کروں گا تو یہ پوچھے گا کہ آپ کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں. میں اسے اسی نام سے سیو کروں گا. اب اسے اوپن کروں گا اور یہ میں نے ڈیزائن ویو سے سیم وہی کام کیا ہے. مطلب کوئری وزرڈ آسان ہے. آپ کا کام تھوڑا سا جلدی ہوتا ہے کوئری وزرڈ یوز کر کے، لیکن وہی کام آپ ڈیزائن ویو میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کوئری کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں، مطلب ایڈوانس سرچنگ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کرائٹیریا یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ڈیزائن ویو میں آنا ہوگا. اب ڈیزائن ویو میں وہی سیم چیز ہے. اسے میں سارٹ کر سکتا ہوں کہ ڈیسینڈنگ آرڈر ہو یا اسینڈنگ آرڈر ہو. اسے میں کرائٹیریا اس پہ لگا سکتا ہوں. اسے اوپن کروں گا اور یہ میرا جو رول نمبر ہے وہ ڈیسینڈنگ آرڈر ہو گیا. تو اس طرح ہم لوگ ایکسس میں کوئری بنا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسس کے مزید ٹیوٹوریل دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے جو ہے mavenapps.com. دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.